اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ پارہ نمبر 16۔ 16ویں پارے کی ابتدائی آیت میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا باقیہ حصہ ذکر کیا جائے گا۔ اس کے بعد ذوالقرنین کا قصہ مذکور ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت۔ ذوالقرنین کی شخصیت میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بہت سے حضرات سکندر مقدونی کو ذوالقرنین قرار دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سکندر کو ذوالقرنین قرار دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ شخص ایمان اور خوف خدا سے خالی تھا، جبکہ قرآن نے جس شخص کا ذکر کیا وہ صرف وسائل اور اسباب رکھنے والا بادشاہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر ایمانی صفات بھی پائی جاتی تھیں، اور اس نے ظالم جابر بادشاہوں کے برخلاف اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو صرف انسانیت کی خدمت اور قیام عدل کے لیے استعمال کیا تھا۔ بعض حضرات نے سکندر کے علاوہ دوسرے کئی بادشاہوں کو قرآن کا ذوالقرنین قرار دینے کی کوشش کی، لیکن اگر کسی شخصیت کا تعین نہ بھی ہو سکے تو بھی اس مقام کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، کیونکہ قرآن کا مقصد تاریخی تفصیلات، جزیات اور شخصیات کا ذکر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد قصے سے پیدا ہونے والی عبرت اور نصیحت کو اپنے قارئین کی طرف منتقل کرنا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے مادی قوت بھی عطا کی تھی اور روحانی ایمانی طاقت بھی اسے حاصل تھی۔ اس کی فتوحات کا دائرہ بہت وسیع تھا، وہ ایک طرف مشرق کے آخری کنارے اور دوسری طرف مغرب کے انتہائی سرے تک پہنچ گیا تھا۔ اپنی فتوحات کے زمانے میں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور ہمیشہ ایک وحشی قوم کے حملوں کا نشانہ بنتی تھی، جسے قرآن نے یاجوج ماجوج کا نام دیا۔ اس مظلوم قوم کی درخواست پر ذوالقرنین نے ایک ایسی مضبوط دیوار تعمیر کر دی جس کی وجہ سے وہ یاجوج ماجوج کی یورش اور حملوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ دیوار قریب قیامت میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ذوالقرنین مادی وسائل کی بہتات کے باوجود اللہ پر ایمان رکھتا تھا، جبکہ مادیت پرست افراد و بادشاہ ظاہری اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت مادیت کی بندگی میں پیش ہونے کا صحرا مغربی تہذیب کے ساتھ بنتا ہے، اور اس تہذیب کا جو سب سے بڑا نمائندہ ظاہر ہوگا اسے زبان نبوت میں دجال کہا گیا، اور لگتا ہے یہ ہے کہ اس کے ظہور میں اب زیادہ دیر باقی نہیں رہی، کیونکہ ایمان اور مادیت کے درمیان آخری معرکہ برپا ہونے میں اب بہت تھوڑا وقت ہی باقی رہ گیا۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دجالی تہذیب اور دجال کے ظہور کے وقت اپنے ایمان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سورہ کہف کے اختتام پر گویا ان لوگوں کو حکم دیا گیا جو صرف مادیت اور ظاہری وسائل ہی کو سب کچھ نہیں سمجھتے۔ بس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے۔ آیت نمبر 110۔ آگے سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ ترتیب کے حساب سے یہ 19 ہے اور نزول کے حساب سے 44۔ مکی صورت ہے اور اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ کو دیکھیں۔ چونکہ اس صورت میں حضرت مریم کا قصہ مفصل بیان ہوا ہے، آیت نمبر 16 تا 14، اسی نسبت سے اس صورت کا نام مریم رکھا گیا۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورہ مریم بھی اللہ کے وجود، توحید اور بعثت و جزا کی سے بحث کی گئی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا جو بوڑھے ہو چکے تھے، ہڈیاں کمزور پڑ گئی تھیں، بال سفید ہو گئے تھے، اہلیہ بوڑھی بھی تھیں اور بھانج بھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 160 سال اور اہلیہ کی عمر 98 سال ہو گئی۔ بظاہر اب اولاد ہونے ممکن نظر نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے دیے۔ بیٹا مانگنے سے پہلے بارگاہ الہی میں 3 اور امور ذکر کیے۔ پہلا یہ کہ میں کمزور ہوں، دوسرا یہ کہ میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ آپ نے کبھی میری دعا رد نہیں کی، تیسرا یہ کہ اس دعا سے میرا مقصد دین کو فائدہ دینا ہے۔ اس کے بعد صراحتاً اپنی دینی خلافت کے لیے اللہ سے بیٹا مانگا۔
لیکن ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ ایسا بیٹا عطا کرنا جس سے تو بھی خوش اور تیرے بندے بھی خوش۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں انتہائی صالح اور عابد اور زاہد بیٹا عطا کیا، جسے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا گیا۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 15 تک یہی واقعہ چلے گا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ بیان کرنے کے بعد اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ بیان کیا گیا، اور یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے۔ بے شک حضرت یحییٰ کی ولادت عجیب طریقے سے ہوئی تھی، کیونکہ ان کے والدین توالد و تناسل کی عمر سے گزر چکے تھے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی، اور ان کی والدہ با کردار پاک دامن خاتون تھی۔ یہاں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بتایا کہ یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا، کیسے حضرت مریم اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر عبادت کے لیے بیت المقدس کے مشرقی گوشے میں چلی گئیں، کیسے جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہوں نے گریبان میں پھونکا اور انہیں حمل ٹھہر گیا، کیسے ان میں حزن و ملال کی شدید کیفیت طاری ہو گئی۔ ولادت کے بعد بچے کو اٹھائے ہوئے جب قوم کے پاس آئیں تو یہودیوں کی زبانیں کھل گئیں اور وہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ماں کی گود میں لیٹا ہوا بیٹا بولنے لگا، اور انی عبد اللہ، اور ان کی زبان سے سب سے پہلا کلمہ جو نکلا وہ یہی تھا، یقیناً میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دنیا رنگ و بو میں قدم رکھنے کے بعد زندگی کے اس موڑ پر جبکہ اپنی آپ بولنے کی عمر تک نہیں پہنچے تھے، معجزانہ انداز میں والدہ کی پاک دامنی بتانے کے لیے بولے بھی تو آپ کی زندگی سے پہلا کلمہ ہی یہ نکلا، جو آپ کے بارے میں غالی قسم کے عیسائیوں کی کھڑی کی گئی شرکیہ عمارت کو دھڑم سے گرانے کے لیے کافی ہے۔ نائس ورڈ، نائس جملہ۔ آپ نے اپنے اس اعزازی خطاب میں فرمایا، مجھے رب تعالیٰ نے 6 اعزازات سے سرفراز فرمایا۔ پہلا یہ کہ میں بندہ ہوں، نہ رب ہوں نہ رب کا بیٹا۔ دوسرا یہ کہ مجھے وحی نبوت عطا کی گئی۔ تیسرا یہ کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، میرا وجود لوگوں کے لیے برکت اور رحمت کا باعث ہے، میں خیر کا معلم اور امت کے لیے نافع ہوں۔ چوتھا یہ کہ مجھے دوسرے انبیاء کی طرح شرعی امور و عبادات کا مکلف بنایا گیا۔ ان میں سے نماز اور زکوٰۃ کا آپ نے خاص طور پر ذکر فرمایا، جو کہ ان کی دونوں عبادات کی اہمیت اور عظمت کی دلیل ہے۔ پانچواں یہ کہ میں اپنی والدہ کا فرمانبردار اور عزیز و اقارب کا خدمت گار ہوں، میری طبیعت میں تواضع ہے، کبر غرور نہیں ہے۔ چھٹا یہ کہ مجھے دنیا اور آخرت میں امن و سلامتی کی خوشخبری سنائی گئی۔ آیت نمبر 16 سے لے کے 36 تک یہی قصہ چلے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعجازی شان لی ہوئی ولادت یہود و نصارہ کے درمیان اختلاف کا باعث بن گئی۔ عیسائیوں نے انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو یہودیوں نے معاذ اللہ ابن زنا کہنے میں کوئی شرم محسوس نہ کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور اس کے بارے میں اہل کتاب کا اختلاف بیان کرنے کے بعد سورہ مریم منتقل ہو جاتی ہے سیدنا ابراہیم کے قصے کی طرف، جو کہ مشرک باپ کے ساتھ پیش آیا، تاکہ عقیدہ شرک میں جو جھوٹ، غرور، تکبر، جہل اور ضلالت اور حماقت پائی جاتی ہے، اس کی ایک جھلک دکھائی جائے۔ یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق اور اوصاف، خاص طور پر ان کے حلم اور بردباری، حکمت اور دردمندی بھی نمایاں کرنا مقصود ہے، تاکہ داعیان حق کے سامنے ایک حقیقی داعی کا سراپا آ جائے جسے وہ اپنے لیے نمونہ بنا سکیں۔ اسی طرح اس قصے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ حق کی دعوت اور حق پر استقامت کی وجہ سے حضرت خلیل پر کیسے باران رحمت نازل ہوئی، ان کی نسل میں ایک بڑی امت پیدا ہوئی، ان کی اولاد میں انبیاء، صلحاء، بالخصوص حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوئے۔ اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر ملت ان کی طرف اپنی نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے۔ سورہ مریم بتاتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شعور کی آنکھیں کھولی تو اپنے والد کو بت پرستی میں مبتلا پایا۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو آپ نے دعوت توحید اور اصلاح کا آغاز اپنے ہی گھر سے کیا اور اپنے والد کو نرمی اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ باوجود باپ کے مشرک ہونے کے آپ نے اپنی گفتگو میں ادب کا پہلو ملحوظ رکھا، لیکن آپ کا والد آزر دھمکیوں پہ اتر آیا اور کہنے لگا، اگر تم بتوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم مجھے ایک طویل زمانے تک چھوڑ دو۔ 46 آیت۔
جب مسلسل دعوت کے باوجود نہ آزر راہ راست پر آیا اور نہ ہی قوم کی سمجھ میں آپ کی دعوت آئی تو آپ محض اللہ کی رضا کی خاطر عراق سے شام ہجرت فرما گئے۔ اللہ کے لیے قوم اور خاندان کو چھوڑنے کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں ان سے کہیں بہتر بیٹے اور غمخوار عطا فرمائے۔ آیت نمبر 41 سے 50 تک یہی قصہ چلے گا۔ اس کے بعد سورہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس کا تذکرہ کرتی ہے، آیت نمبر 51 سے 58 تک۔ اب بتاتی ہے کہ ان انبیاء کے جانشین ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات اور شہوت کی بندگی کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ مشرکین بعثت اور جزا کا انکار کرتے ہیں، انہیں جہنم کے ارد گرد ضرور جمع کیا جائے گا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ دلوں میں حجت پیدا کر دے گا اور موجودہ مجرموں کو بھی پہلے مجرموں کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ فنا فی اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مرضیت کے سامنے اپنی خواہشات کو فنا کر دیتے ہیں اور خالص اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، ان کی محبت انسانوں کے قلوب میں پیدا کر دی جاتی ہے، جو کہ حقیقت میں نتیجہ ہوتی ہے خود باری تعالیٰ کی محبت کا۔ جیسے کہ صحیحین اور مسند احمد کی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر اطلاع دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی قبولیت اور محبت رکھ دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی اطلاع جبرائیل علیہ السلام کو دیتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، پھر سارے آسمان والوں کی اس کو اطلاع دی جاتی ہے، چنانچہ وہ سب بھی نفرت کرتے ہیں۔ پھر اس نفرت کا اثر زمین پر بھی ظاہر ہوتا ہے اور زمین والے بھی اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی سورت سورہ طٰہٰ شروع ہو رہی ہے، ترتیب کے حساب سے اس کا نمبر 20 ہے اور نزول کے حساب سے 45 ہے۔ مکی صورت ہے، 135 آیات ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفاتی نام طٰہٰ ہے۔ اس صورت میں اسی نام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا، اسی نام کی مناسبت سے سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سورہ طٰہٰ سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ دونوں صورتوں کے درمیان مضمون کے اعتبار سے بھی واضح مناسبت پائی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ جو کہ سورہ مریم میں اجمالی طور پر مذکور ہے، وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ اسی طرح سورہ مریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا صرف نام آیا تھا، جبکہ یہاں ان کا واقعہ قدر وضاحت کے ساتھ بیان ہے۔ اس صورت میں بھی اصول دین سے بحث کی گئی۔ طٰہٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہاں اس کے ذریعے آپ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے لیے نازل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔ آیت نمبر 2۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کی ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈالتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ غم ہوتا۔ اسی لیے رب کریم نے کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ یہاں بھی یہی سمجھایا گیا کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالیں۔ اس قرآن سے ہر کسی کا دل متاثر نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ یہ سمجھانے کے بعد اللہ نے اپنی بعض صفات ذکر فرمائی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قلبی اطمینان ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھے کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس وضاحت کے بعد گویا نمونے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے بتایا گیا کہ اللہ اپنے مخصوص بندوں کی حفاظت کے لیے خصوصی انتظام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ
قرآن کریم میں دوسرے انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں زیادہ تفصیل اور تکرار کے ساتھ آیا، کیونکہ اس میں عجیب و غریب واقعات اور اشارات ہیں جو انسان کو اللہ کی نعمتوں اور قدرت کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ شاید اس تکرار میں ایک حکمت یہ بھی ہو کہ ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون ہوتا ہے جس کے مقابلے کے لیے اہل ایمان کو مستعد رکھنا ضروری ہے۔ یہاں سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 9 سے لے کے 98 تک تقریباً مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور اس میں آپ کی زندگی کے بیشتر واقعات آگے، لیکن ان میں تقدیم و تاخیر ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے تذکرے کی ابتدا مدین سے واپسی، آگ دیکھنا، باری تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور نبوت ملنے کے واقعات سے ہو رہی ہے۔ ولادت کے بعد صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنے کا واقعہ بعد میں ذکر کیا گیا۔ یعنی ایک ہی واقعے کو قرآن انداز بدل بدل کر بار بار بیان کرتا ہے تاکہ پڑھنے والے اکتا بھی نہ جائیں اور ان کی نظریں واقعے کی جزیات تلاش کرنے کے بجائے عبرت و نصیحت کے حصول پر مرکوز رہیں۔ سورہ طٰہٰ میں آپ کے جو حالات بیان کیے گئے ہیں اور ان حالات کو ذہن نشین کرنے کے لیے چند عنوانات قائم کیے جا سکتے ہیں، یعنی باری تعالیٰ کے ساتھ شرف ہم کلامی، دریا میں ڈالا جانا، اللہ کی طرف سے آپ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم، فرعون کے ساتھ موازنہ حسنہ کے اصول کے تحت مباحثہ، اس مقابلے کے لیے جادوگروں کو جمع کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فتح، ساحروں کا قبول ایمان، راتوں رات بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی کی قیادت میں مصر سے خروج، فرعون کا بما لشکر تعقب اور ہلاکت، کریم رحیم مولا کی نعمتوں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کا کفران اور ناشکرہ پن، سامری کا بچڑا بنانا اور اسرائیلیوں کی ضلالت، تورات سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور سے واپسی اور اپنے بھائی پہ غصے کا اظہار، 7 خصوصی انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا، فرعون کے ظلم سے اور پکڑ سے حفاظت، جبکہ وہ اور اس کے کارندے نومولود اسرائیلی بچوں کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کا ڈالا جانا، یہاں تک کہ جو بھی آپ کو دیکھتا تھا وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا۔ آپ کی تربیت اور پرورش کا خصوصی انتظام اور نگرانی، پوری عزت اور احترام کے ساتھ رضاعت کے لیے حقیقی والدہ کی طرف آپ کو لوٹا دینا۔ آپ سے ایک قبطی قتل ہو گیا لیکن آپ کو قصاص میں قتل ہونے سے بچا لیا گیا۔ مدین سے واپسی پر آپ کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اللہ نے آپ کو شرف ہم کلامی بخشا اور اپنے قرب اور محبت کے لیے آپ کو منتخب کیا۔ اس قصے کے آخر میں قرآن قصص کے نزول کی حکمت اور قرآن سے اعراض کرنے والوں کو قیامت کے دن جس سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اس کا ذکر ہے۔ پھر اسی کی مناسبت سے آیت 102 سے 112 تک قیامت کے ہولناک احوال بیان کیے گئے۔ بھول چوک انسان کی فطرت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں داخل ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کا ذکر کیا گیا، پھر ابلیس کے ساتھ ان کا جو معاملہ ہوا تھا اسے بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 115 سے 122۔ جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں ان کے لیے وعید ہے کہ ان کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور انہیں قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ ایسے معاندین کے حال پر اظہار تعجب کیا گیا جو قرآن کریم جیسا عظیم معجزہ دیکھ لینے کے باوجود عصا اور ناقہ جیسے معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 132۔ آخری آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان معاندین سے کہہ دیجئے کہ سب اعمال کے نتیجے کے منتظر ہیں، بس تم بھی منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ پر چلنے والے کون ہیں اور جنت کی طرف راہ پانے والے کون ہیں۔ آیت نمبر 135۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔